الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قریب قریب تشریف لے آئیں. اس طرح دور دور بیٹھنے سے کئی دفعہ آپ کو بیان کیا ہے کہ جتنا دور رہیں گے اللہ کی رحمت سے بھی اتنے دور ہو جائیں گے. آج جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیتیں احکام کی آیتیں ہیں. جیسے سورۃ نور کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے کہا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایسی سورت ہے جو ہم نے خاص طور پہ اور ایک خاص مقصد کے لیے نازل کی ہے، اور اس کے اندر جو احکامات اور معاملات میں نے بیان کیے ہیں اس کو ہم نے آپ کے درمیان فرض کر دیا ہے، یعنی نافذ کر دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. یہ 3 آیات بنیادی طور پہ اگلی 2 آیات جو اس 3 آیت کے بعد ہیں جو پردے کے متعلق ہیں، یہ انہی کا ہی ایک حصہ ہے. یوں کہہ لیں کہ پردے کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرد کا اور ایک عورت کا، لباس کی حد تک پردہ، اور ایک گھروں کے حوالے سے پردہ. آج یہ جو گھروں کے حوالے سے پردہ ہے، گھر میں جانے آنے کے جو آداب ہیں، کس گھر میں جانا ہے، کس میں نہیں جانا، کس طرح جانا ہے، آج یہ مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم محرم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. حکم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. یہ بات اس سے پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ جس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہو، صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ آیت اللہ کے حکم والی آیت ہے، کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں اللہ؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہونا. کب تک؟ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم گھر میں داخلے کی اجازت لے لو. وتسلموا علی اہلہا، اور جب تمہیں گھر میں داخلے کی اجازت مل جائے تو گھر میں جا کے اس گھر میں رہنے والوں پہ سب سے پہلے السلام علیکم کہا کرو. یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس، اس نے آ کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں، میں بعض دفعہ ایسی حالت میں ہوتی ہوں میں پسند نہیں کرتی کہ وہ داخل ہوں، خواہ وہ میرے قریبی ہی کیوں نہ ہوں. تو اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا نظام وضع ہو جانا چاہیے
تاکہ فرق واضح ہو جائے اور گھر میں آنے سے پہلے گھر والے کو تنبیہ ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عورت کے اس سوال کے جواب میں اس آیت کو نازل کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے سلام کا تو کوئی رواج نہیں تھا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے السلام علیکم ایک تحفہ دیا ہمیں، جو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیتا ہے۔ السلام علیکم، میرے بھائی تم پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ صباح الخیر، گڈ مارننگ، مساء الخیر، گڈ ایوننگ، جو آج ہم اپنے زبانوں پہ ان الفاظ کو بڑی خوشی سے بیان کرتے ہیں، یہ جاہلیت کے زمانے کے الفاظ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان الفاظ کو ایک بہتر اور بہترین شکل میں بدلا، اور وہ بہتر اور بہترین شکل کیا تھی کہ ہمیں تحفہ دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے بھائی کو یہ تحفہ دیا کرو۔ تو صحابہ کہتے تھے ہمارے سامنے سلام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، گھر میں جانے کا کوئی اصول نہیں تھا، حتیٰ کہ کئی دفعہ ہم نے محسوس کیا ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے اور اپنی بیویوں کو ایسی حالت میں پاتے کہ جس کو دیکھ کے ہمیں ناگواری محسوس ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کے لیے ایک ادب مقرر کر دیا، ایک طریقہ مقرر کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل کر دی۔ اس آیت میں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ اپنے گھر میں جانے کا اور ایک کسی کے گھر میں جانے کا۔ اپنے گھر میں جانے سے پہلے دو مسئلے یاد رکھیے۔ ایک مسئلہ، نارملی انسان گھر سے باہر گیا، جب وہ گھر واپس آئے، گھر آنے سے پہلے یا تو آج جدید زمانہ فون کر کے آئے کہ بھئی میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں 2 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا، ایک۔ دوسرا، جب گھر میں داخل ہونے لگے ناک کرے دروازے پہ، یا سب سے بہترین جو چیز قرآن نے کہی السلام علیکم کہے، تاکہ اس کی بیوی اس کی آواز کو سن کے اپنے آپ کو سمیٹ لے اور اس حالت سے نکل جائے جس حالت میں وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر جاتے تو دو کام کرتے، سب سے پہلے تو گھر کے دروازے سے باہر ہی اونچی آواز سے کھانستے، اس کے بعد اپنے گلے کو صاف کرتے، اور اس کے بعد السلام علیکم کہہ کے دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے۔ یہ اتنی مہلت ہے کہ آپ کی بیوی یا گھر کے اندر جو کوئی بھی ہے وہ اپنے آپ کو سمیٹ لے، اس کیفیت سے باہر آ جائے اس کیفیت میں انسان اکیلے پن میں ہوتا ہے، تاکہ جو آنے والا ہے اس کو دیکھ کے ناگواری نہ گزرے، اور جو اندر بیٹھا ہے اس کو اپنی حالت کے اوپر شرمندگی نہ آئے۔ دوسری چیز اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاص طور پہ منع کیا کہ جب تم سفر کے لیے شہر سے باہر جاؤ 1 2 4 دن کے لیے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم واپس آؤ تو ڈائریکٹ اپنے گھروں میں نہ جایا کرو، بلکہ اپنے گھروں میں جانے اپنے آنے کی اطلاع بھجوا دیا کرو، اور اس کے بعد اپنے گھر جایا کرو، تاکہ تستحد المغیبہ وتمتشط الشاعثہ، عورت جو تمہارے 4-5 دن گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے اس نے اپنی حالت کو درست نہیں کیا، وہ اپنے بال وغیرہ بنا لے، اپنے آپ کو سنوار لے، صاف ستھرا کر لے، تاکہ تم گھر میں جاؤ تمہیں اپنی بیوی کو دیکھ کے خوشی محسوس ہو، اپنے گھر والوں کو دیکھ کے خوشی اور فرحت محسوس ہو، نہ کہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کے تمہیں غصہ آ جائے۔ اس لیے صحابہ کیا کرتے تھے، اپنے آنے کی اطلاع بھجواتے، مسجد جا کے تھوڑی دیر ٹھہرتے، 2 رکعت پڑھتے، نماز کا ٹائم ہوتا نماز پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے گھر کو جاتے۔ اور آج یہ سہولت بن گئی کہ آپ فون کر دیتے ہیں میں گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں۔ یہاں پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اچانک گھر آ جاتے ہیں، سرپرائز دینا۔ میرے بھائی اس سرپرائز سے بعض انسان کو ایسا آگے سے سرپرائز ملتا ہے کہ وہ ساری زندگی نہیں بھولتا۔ اسلام نے جو اصول دیے وہ طبعی اور فطرتی اصول، جن اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے انسان کبھی ایسے معاملے میں مبتلا نہیں ہو سکتا جو اس کے لیے کسی فطرے کا پیش خیمہ ہو یا کسی مصیبت کا دروازہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اصول بنا دیا کہ جب بھی اپنے گھر میں جاؤ السلام علیکم کہو، وتسلموا علی اہلھا، اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہہ کے پھر گھر میں داخل ہو۔ غیر کے گھر میں جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا، فرمایا جب تم کسی غیر کے گھر پہ جاؤ جا کے 3 دفعہ السلام علیکم کہو۔
وہ سلام کا جواب دے تو چلے جاؤ، اس کے اندر داخلے، سلام کا جواب داخلے کی اجازت، وہ چلا تمہیں سلام کا جواب دے، داخلے کی اجازت دے، اس کے گھر میں جاؤ، اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد السلام علیکم بآواز بلند کہو تاکہ اس کے پورے اہل السلام علیکم کو سن لے، اور اس کے بعد تم اس کے گھر میں جہاں وہ تمہیں بٹھائے وہاں بیٹھو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ گیا ان کے گھر، ابو طلحہ نہیں کوئی اور صحابی ہیں، نام تھوڑا لخبط ہو رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جا کے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کے دروازے پہ کہا، انہوں نے آگے سے آہستگی سے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نہ سن سکیں، آپ نے 3 دفعہ سلام کیا، انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا، یہ مڑ کے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، مڑ دیے، وہ صحابی جلدی سے نکلے اور اللہ کے رسول کے پیچھے ہو لیے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کا سلام سن رہا تھا اور میں نے اونچی آواز سے جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ بار بار مجھے سلام کہیں اور میں بار بار آپ سے دعائیں لوں، آپ کی سلام سنوں، بار بار آپ مجھے دعائیں دیں اور میں اس کا جواب دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی 3 دفعہ اگر کسی کے دروازے پہ جاؤ سلام کرو، وہ جواب دے ٹھیک، نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت وہ صحابی اپنے گھر میں انہیں لے کے گئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں خشک منقع پیش کیا، میوہ جات پیش کی، اللہ کے رسول نے کھائے اور انہیں دعا دی، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ تو یہ اصول بنا دیا کہ کسی کے گھر جاؤ، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، جب تک اجازت نہ مل جائے اندر نہیں جانا، اور اس کے ساتھ 3 گھر کے اندر جب داخل ہونا ہے السلام علیکم کہنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جن کا نام عبداللہ ابن قیس تھا، صحیح البخاری میں روایت ہے، یہ حضرت عمر کو ملنے آئے، 3 دفعہ السلام علیکم کہا، حضرت عمر نے جواب نہ دیا، یہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن قیس کی میں نے آواز سنی تھی، تو ان کو بلاؤ، کہا جی وہ تو چلے گئے ہیں، کہا بلا کے لاؤ، بلوایا، آئے، کہا کیا بات تھی بھائی، تم آئے سلام کیا چلے گئے، کہا جی اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ 3 دفعہ سلام کرو، آگے والا جواب دے ٹھیک، نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ اب یہ بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی توجہ کی حامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، انہیں کہتے ہیں اپنی اس بات پہ گواہ لے کے آؤ کہ تم اللہ کے رسول کی نسبت سے یہ بات بیان کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے واقعی یہ بات کہی تھی، اور اگر گواہ نہ لا سکے میں تمہیں کوڑے ماروں گا۔ یہ بات آج ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جو سنا سنایا دین لیے پھرتے ہیں، سنا سنایا مسئلہ بیان کر دیا، سنی سنائی باتیں آگے منتقل کر دیں، اس سے بھی بڑھ کے جھوٹی اور ضعیف روایتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے رسول کی طرف ان کی نسبت کر کے ان کو دین کا حصہ بنا دینا، کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ذات پہ، ان کی ثقاہت پہ، ان کے سچا ہونے پہ قطعاً کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود جس ذات کی طرف، عبداللہ ابن قیس جس ذات کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہیں، اس ذات کی طرف ایک بھی جھوٹی بات نسبت کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ نتیجہ انہیں کہا جاؤ اپنی اس بات پہ گواہ لے کے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ آج 2-3 دن پہلے مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بھیجی کہ جی کیا بکرا کا گردہ، کپورے، کلیجی، تلی وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں کھانا جائز ہے، حلال ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے 2 علماء سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا اس کی کوئی دلیل نہیں، کھا سکتے ہیں۔ ایک عالم، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے سے 8 چیزیں کھانے سے منع کیا، اور وہ حدیث
دو وجہ سے ضعیف. ایک وہ صحابی کا قول ہے, اللہ کے رسول کا قول نہیں. یعنی صحابی کہہ رہا ہے میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے, تابعی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کو میں نے کہتے ہوئے سنا. صحابی نہیں کہہ رہا, تابعی کہہ رہا ہے. یعنی تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو, اور صحابی کسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. تابعی کہہ رہا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا. تابعی نے کہا اللہ کے رسول کو دیکھا, نہ دیکھا نہ سنا. اور پھر دوسرا اس کی سند میں ایک روایت, ایک راوی عبداللہ ابن محصل کے نام سے, وہ ضعیف اور ضعیف جدہ. ایسی کمزور ترین روایت کے اوپر حرام اور حلال کا مسئلہ بنا لینا کہ یہ 8 چیزیں کھانا اس روایت کی روشنی سے حرام ہے. استغفر اللہ. کیا یہ دین کا مذاق نہیں؟ کیا یہ دین کے اندر مذاق نہیں؟ میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور دین میں حلال اور حرام کے بارے میں اس قدر محتاط ہو جاؤ کہ جب تک پکی واضح اور مضبوط دلیل نہ ملے اس وقت تک اس طرح کے فتوے نہ لگایا کرو. لازم ہے کہ ہم جب دین کی بات کریں اتنے محتاط ہو جائیں, اتنے محتاط ہو جائیں کہ جب تک دین کی بات دلیل کے ساتھ نہ ہو تب تک اس بات کو نہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں, نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کریں. اور دوسری بات, یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو بات اللہ کہے وہ فرض ہے, جس بات سے اللہ منع کرے وہ حرام ہے. رسول جس بات کا حکم دے وہ مستحب ہے یا واجب ہے, اور جس بات سے منع کرے وہ مکروہ ہے. میرے بھائی, قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول جو میں نے تمہاری طرف مبعوث کیا, سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 157 157 اللہ بیان کر رہے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ رسول ان لوگوں کے اندر رہتے ہوئے جو گندی اور نجس اور حرام چیزیں ہیں جو ہم نے قرآن میں بیان نہیں کی, رسول ان کے اوپر انہیں حرام قرار دے دیں. کیا پتا چلا کہ جس چیز کو رسول حرام قرار دے دے وہ حرام اس طرح حرام ہے جس طرح اللہ کی کتاب میں حرام ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر تم اس بات کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر رہے ہو گواہ لے کے آؤ, وگرنہ میں تمہیں کوڑے ماروں گا. وہ گئے مدینہ کے انصار کو کہا مجھے کوئی گواہی دیتا اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. وہ کہنے لگے یہ تو بڑی عام سی بات ہے. انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ ابو سعید خدری یہ بھی یہ بات جانتا ہے, جاؤ اس کو لے جاؤ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ابو سعید خدری کو پکڑا, جناب عمر کے پاس لے گئے. تو کہا ہاں بھائی, کہا جی بالکل یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ سلام کہو, وہ جواب دے ٹھیک نہیں تو واپس چلے جاؤ. حضرت عمر کہنے لگے ہائے افسوس کہ مجھے دنیا کی تجارت اور دنیا کے معاملات نے اللہ کے رسول کے احکامات سے غافل کر دیا. ایک تیسری چیز اور آخری چیز, جب کسی کے گھر جائیں اس کے گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی. ابو داؤد کی روایت ہے, عبداللہ ابن بصر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو اس کے گھر دروازے سے تھوڑا آگے دائیں کی جانب یا بائیں کی جانب سائیڈ پہ کھڑے ہو کے پھر السلام علیکم کہتے تھے. کیوں؟ کہ دروازہ کھلے, دروازوں میں پردے تو ہوتے نہیں تھے, تو سامنے نظر پڑے. یہ عیب کی اور شرم کی بات تھی. اس لیے اللہ کے رسول نے ادب سکھایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ السلام علیکم کہو تو گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا بلکہ سائیڈ پہ کھڑے ہونا ہے اور پھر السلام علیکم کہنا ہے. تو ان 3 آیتوں کا مختصر ترجمہ آپ سن لیں, کیونکہ جو احکامات ان ساری آیتوں میں تھے میں نے بیان کر دیے. سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, نہ تم داخل ہو کسی بھی گھر میں غیر بیوتکم حتیٰ کہ اپنے گھروں میں, حتیٰ تستأنسوا, یہاں تک کہ تم اجازت لے لو, وہ تسلموا علی اہلہا, اور اپنے اہل والوں کو سلام کر لو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہ چیز تمہارے لیے بہت بہترین ہے اگر تم غور و فکر کرو, نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو تو یہ چیز تمہارے لیے بہت اچھی چیز ہے. فإن لم تجدوا فیہا احدا, کسی کے گھر گئے السلام علیکم کہا, آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا, ایسا محسوس ہوا کہ اندر کوئی نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں بغیر اجازت کے اندر گھس جاؤ. فإن لم تجدوا فیہا احدا, اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ فلا تدخلوها,
اس گھر میں داخل نہیں ہونا. کب تک؟ حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ گھر والا تمہیں اس بات کی اجازت دے دے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم گھر والے نوک کیا تم نے دروازہ، اندر سے کو ہماری ماں بہن بولی فلاں ہے جی، نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اندر آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں. تو کیا ہے؟ ارجعوا، آپ واپس لوٹ جائیں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ زبردستی کہنے کی کوشش کریں میں فلانا ہوں، فلاں رشتہ دار ہوں، فلاں رشتہ دار مجھے اندر گھسا لو. قطعاً نہیں، قطعاً قرآن اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. اور یہاں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دوں. صحیح البخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے دودھ کے چچا آئے. ان کے دودھ کے چچا، سگے چچا نہیں، لیکن چونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا، حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ جو رشتے ہمارے اس طرح حرام ہیں وہ اسی طرح دودھ کی نسبت سے بھی وہ رشتے حرام ہیں. دودھ کے چچا آئے، انہوں نے آ کے کہا میں تمہارا دودھ کا چچا ہوں. تو سیدہ نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے دودھ کے چچا ہوں گے، لیکن میں نہیں جانتی کہ میں آپ کو اپنے گھر داخلے کی اجازت دوں یا نہ دوں. جب تک اللہ کے رسول نہیں آتے اور میں آپ سے پوچھ نہیں لیتی تب تک آپ کو میرے گھر میں داخلے کی کوئی اجازت نہیں ہے. مہمان ہے، آپ کا احترام اپنی جگہ، رشتے اپنی جگہ، لیکن جب تک قرآن انہیں واضح نہ کر دے تب تک آپ کو میرے گھر میں داخلے کی اجازت نہیں، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا لو. اللہ کے رسول آئے، پوچھا، کہا جی فلاں فلاں آیا تھا، اس نے کہا میں تمہارا دودھ کا چچا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں بھائی دودھ کا چچا ہے، بالکل کوئی حرج نہیں، وہ تمہارا بالکل چچا کی طرح ہے، تم اس کو داخلے کی اجازت دے دو. اس کے بعد ان کو اللہ کے رسول کے گھر میں سیدہ عائشہ کے گھر میں داخلے کی اجازت ملی. فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں کہہ دیا جائے واپس چلے جاؤ، ارجعوا، واپس چلے جاؤ. قطعاً تم نے کوشش نہیں کرنی کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں. اور اگر کوشش کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں وعدے کر دیا، فرمایا تم کسی کے گھر میں جھانکو اور ایک دوسری روایت میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرو، فرمایا وہ تمہارے سر میں پتھر مار دے یا تمہاری آنکھ پہ پتھر مار کے تمہاری آنکھ کو پھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں ہے. ادب سکھا دیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں هو ازکا لکم، یہ چیز تمہارے لیے بڑی ہی پاک اور صاف اور بہترین ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جاؤ غیر مسکونہ، جہاں کوئی نہیں رہتا، تمہیں پتا ہے، محلے والوں کو پتا ہوتا ہے یہ گھر خالی ہے. فیہا متاع لکم، اور اس گھر میں تمہارے لیے کوئی چیز ہے، کوئی سامان ہے، کوئی چیز گر گئی یا کوئی چیز وہاں آپ کی موجود ہے اور آپ جانتے ہیں یہ گھر خالی ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اس چیز کو لینے کے لیے صرف آپ اندر داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کسی چیز کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کریں گے اس کا مکمل گناہ اس کے سر پہ آئے گا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. یعنی دھوکے بازی اور عیاری، انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے وہ عمل کرو جو واضح ہو اور سب کے سامنے واضح ہو، تاکہ قطعاً تمہیں کوئی دھوکے باز یا چال باز یا عیار یا مکار نہ کہہ سکے. تو یہ آج کی 3 آیتیں تھیں جو ہماری سورہ نور سے تھیں.